ہمارے اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہ جانے مصر کے علماء و مشائخ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔ وہ اس اعتراض کی وجہ سے نہ صرف اس کشمکش میں علماء و مشائخ پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ اپنے ذہنوں میں اس حائل اعتراض کے پردے کی وجہ سے ان علماء سے دین لیتے ہوئے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں داڑھی رکھنا دیندار کے لیے نہایت ضروری ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو ہر پہلو اور ہر طریقے سے سمجھ سکیں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ اس بڑی وجہ کو سمجھنے کے لیے مصر کے سیاسی پس منظر کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ مصر ہمیشہ سے سلطنت عثمانیہ کا نہایت اہم حصہ رہا ہے، مگر سن 1882 میں برطانیہ نے اس کو سلطنت عثمانیہ کے اثر و رسوخ سے نکال کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد طویل عرصے تک کبھی برطانیہ براہ راست اور کبھی اپنی پالیسیوں کے ذریعے مصر اور سوڈان پر اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ یہ تسلط آخر کار 1956 میں ختم ہوا جب جمال عبد الناصر آزاد مملکت مصر کے پہلے صدر منتخب ہوئے، مگر سوئز کینال جو کہ تجارت کی شاہراہ سمجھی جاتی تھی اور فلسطین میں اسرائیلی قبضے کو باقی رکھنے کے لیے مغربی طاقتوں نے مصر پر اپنا اثر و رسوخ باقی رکھنا ناگزیر تصور کیا۔ جمال عبد الناصر کے ساتھ ایک اور مذہبی جماعت اخوان المسلمین بھی آزادی مصر میں سرگرم تھی۔ یہ جماعت شیخ حسن بنا نے قائم کی تھی، جو کہ آزادی مصر سے کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے۔ جب جمال عبد الناصر پہلے صدر منتخب ہوئے، آزادی حاصل کرنے کے بعد جب مکمل طور پر اسلامی قوانین نافذ نہیں کیے گئے تو اس جماعت اور حکومت کے درمیان تناؤ بڑھنے لگا۔ یہ اختلاف آخر کار اس نہج پہ پہنچ گئے کہ حکومت کو اس جماعت کے ممبران کے خلاف سخت کارروائیاں کرنی پڑی اور بعض کو تو سزائیں بھی دی گئی۔ جمال عبد الناصر نے پورے عرب کو متحد کرنے کی کوشش کی مگر یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، اور بالآخر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں مصر کو واضح شکست ہوئی، جس کے بعد آپ نے استعفیٰ دے دیا، مگر عوامی دباؤ کی وجہ سے آپ دوبارہ صدر منتخب ہوئے مگر حالات کبھی سنبھل نہ سکے، اور بالآخر سن 1981 میں حسنی مبارک کی حکومت قائم ہوئی اور امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا، اور جس نے پورے مصر کے مذہبی اور سماجی نظام کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ چونکہ اخوان المسلمین ایک مذہبی شناخت رکھتی تھی اور بادشاہ کو اس جماعت سے بغاوت کا سب سے زیادہ خدشہ تھا، تو لہٰذا مصر کے دینداروں اور دینی حلیہ رکھنے والوں کے لیے مشکلات کی ابتدا ہو گئی۔ انڈیپتھ نیوز کے ایک آرٹیکل کے مطابق صدر حسنی مبارک نے اپنے طویل دور حکومت میں عوام کے درمیان اور عوام کے ذہنوں میں یہ تاثر قائم کیا کہ کوئی بھی شخص جو داڑھی رکھنے والا ہے اور کوئی بھی عورت جو کہ نقاب کرتی ہے کسی بھی طرح سے قابل اعتماد نہیں ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت کثیر لوگوں کی گرفتاریاں محض اس بنیاد پر کی گئیں کہ وہ داڑھی رکھتے تھے، جس کے سبب بہت سے عام شہریوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا۔ جبکہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر کے مطابق صدر حسنی مبارک کے دور میں بینک، ایئر لائن، پولیس اسٹیشن یا کسی بھی سرکاری ادارے میں داڑھی رکھنا عرفاً یا قانوناً بین ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ اس دور میں نوکریوں کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں داڑھی والے افراد کو بغیر کسی غور و فکر کے مسترد کر دیا جاتا۔ محترم حسنی مبارک تو اپنا وقت گزار کر چلے گئے مگر آپ کا دیا ہوا یہ تاثر حکومت سے نکل کر عوام کے ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا، اور ہر فرد داڑھی والے شخص کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھتا۔ یہ صورتحال اپنے عروج کو اس وقت پہنچی جب مرسی کی حکومت چلے جانے کے بعد درجنوں پولیس اہلکاروں کو محض اس لیے نوکری سے برطرف کر دیا گیا کہ ان کے چہروں پر داڑھی تھی۔ اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر اس وقت کے مفتی اعظم ڈاکٹر علی جمعہ رحمہ اللہ نے ایک نہایت اہم فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ داڑھی کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے اور حالات حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص داڑھی رکھے یا نہ رکھے، یعنی ایک اجتہادی عمل ہے جو زمان و حال کے لحاظ سے بدل سکتا ہے۔ مصر کے مفتی اعظم کے اس فتویٰ سے قبل ہی سن 2005 میں سعودی عرب کے معروف دارالافتاء نے امام شافعی کی فقہ کو بنیاد بنا کر جامعہ الازہر کے اس عمل کی تائید کر دی تھی اور اسے جامعہ الازہر کے علماء کے لیے قابل عمل اور قابل تائید قرار دیا۔ اب فقہ شافعی میں گنجائش ہونے کے باوجود سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سنت کے مقابلے میں ڈٹ کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں اس کا مقابلہ کیا؟ تو دین اسلام کے اکابر فقہائے کرام کی رائے اس متعلق یوں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی واجب کے نفاذ سے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، خوف ہو، ابھی ہوا نہیں ہے، اندیشہ ہو، تو مصلحت کے تحت اس واجب کے نفاذ کو وقتی طور پر مؤخر کیا جا سکتا ہے۔
इसी तरह इमाम अबू इसहाक अशाती फरमाते हैं कि इमाम का हर अमल मसलहत के ताबे हुआ करता है। वो दीन और दुनिया में जो भी मसलहत वाज़े करे वो ऐन शरीयत हुआ करता है। और इस नजरिए की मजीद तायीद इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज और इमाम मवद्दी ने अल अहकाम सुल्तानिया में की है। कुरान करीम में सूरह माइदा की वाज़े आयात वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, यानी चोर मर्द हो या औरत दोनों के हाथ काट दो। अब ये वाज़े आयात है और निफाज़ शरीयत के लिए काफी है, इसमें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना या कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में भूख और क़हत साली के दिनों में एक इज्तिहादी फैसला किया और ये फरमाया कि हम उस शख्स पर हद नाफिज नहीं करेंगे जो कि भूख की वजह से चोरी कर रहा है। यानी यहाँ कुरान के हुक्म को रद्द नहीं किया गया बल्कि इसके निफाज को हालत इज़्तिरार की वजह से कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया गया ताकि नाइंसाफी और हर्ज लाजिम ना आए। और यही वो उसूल है जो हर दौर में शरीयत इस्लामिया को काबिल अमल और काबिल रहमत निज़ाम बनाता है। तो लिहाजा आइंदा जब कभी आप मिस्र के उलमा या वहाँ दीन के काम करने वाले मशाइख की सोबत में बैठे और अगर वो आपके माशरे के दीनदार होने के मेयार को पूरा ना भी करते हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी तनकीद की ऐनक को उतार कर उनकी बात दिल से सुने। हो सकता है कि उनकी कही हुई एक बात आपके दिल पर असर कर जाए और वो आपको अल्लाह का महबूब बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब उम्मती बना दे।